ہمارے درمیان میں پروفیسر رحمت اللہ صاحب جو وائس چانسلر رہ چکے ہیں، مولانا آزاد یونیورسٹی کے انچارج وائس چانسلر، رجسٹرار رہ چکے ہیں اور کئی کلیدی عہدوں پر رہے ہیں. میں پروفیسر رحمت اللہ صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ مختصر اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے شکریہ اس طرح کی ایک محفل کو منعقد کرنے اور مجھے اس میں مدعو کرنے کا. ابھی میں بہت سارے لوگوں کے تقاریر سن رہا تھا. ابھی جو تقریر ہوئی اس کا مرکزی جو پہلو تھا اتحاد، میں سمجھتا ہوں اس سے تو کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتحاد ہے تو ہی کامیابی ہے، ورنہ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں سوال جو بنتا ہے کہ اتحاد کو کس طرح سے قائم کیا جائے، اصل مسئلہ وہ ہے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو فکر کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے قرآن پاک میں، کیونکہ کلام پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہر جو مشکلیں دشواریاں رہتی ہیں اس کی سبیل اس میں موجود ضرور رہتی ہے. اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے اور اس پہ جو احکامات موجود ہیں ان پر عمل کریں گے تو یقیناً اتحاد قائم ہوگا. جیسے ابھی دیکھیے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اشارتاً بات کو پیش کر کے بات کو ختم کروں گا. ایسا نہیں کہ میں کوئی نئی بات بتا رہا ہوں، سب جانتے ہیں. اتحاد کی ایک سبیل کلام پاک میں تقریباً 1500 سال پہلے ہی پیش کی گئی. کہا گیا کہ آپ اتباع کیجئے کتاب کی اور اتباع کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمرہ کی، اور اگر اختلاف پاؤ تو کتاب اور سنت سے رجوع ہو جاؤ. تو ظاہر ہے مسئلہ اصل اختلاف کا عمرہ سے متعلق ہے، ان کے مختلف خیالات سے متعلق ہے. تو گویا اندھی تخلیق نہیں کرنی ہے. اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس پہ اختلاف ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم رجوع ہو جائیں کتاب اور سنت سے، تب جا کے وہاں جو رہنمائی ہم کو حاصل ہوگی اس پر عمل کرنے سے اتحاد قائم ہو سکتا ہے. دوسری اہم بات، جمہوریت میں قوت معنی رکھتی ہے اور افراد کے سروں کو گنا جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی قوم اقلیت میں ہے تو ان کی تعداد کم ہی رہے گی، اور اگر قانون سازی کی کوئی بات پیدا ہو رہی ہے اور اس کی مخالفت کی کوئی بات پیدا ہو رہی ہے تو ویسے میں صرف ہم میں اتحاد اگر ہو اور ہم ہی اگر پروٹیسٹ کریں تو ظاہر ہے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر بھی میں چاہوں گا کہ کلام پاک پہ تفکر کریں، سوچیں کہ بھئی اگر کوئی ایشو کو لے کر مسلمان آگے بڑھ رہا ہے تو غیر مسلم سے اس میں شریک کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اور اس میں اس کا حصہ کیوں نہیں بن رہے ہیں، اور پھر ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں. اب یہاں کلام پاک میں مجھے جو چیز نظر آئی، 2-3 آیتیں ایسے ہیں جہاں یہ ذکر کیا گیا کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر کلام پاک پر تنقید کرنا شروع کر دیا گیا، برا کہنا شروع کر دیا گیا، تو ویسے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وقتیہ اس ٹاپک کے تبدیل ہونے تک آپ اس محفل سے الگ ہو جائیے اور بعد میں پھر اس محفل سے رجوع ہو جائیے. تو گویا یہاں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ غیر مسلم سے بھی روابط ہمارے اچھے ہونی چاہیے. اگر وہ کسی موضوع پر، بھئی کلام پاک سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کا حکم ہے کہ اگر اس پہ کسی محفل میں تنقید ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، بلکہ جیسا ہی موضوع تبدیل ہوگا آپ پھر اس محفل سے جڑ جائیں گے. تو یہ غور کرنے والا پہلو ہے. اگر اس طرح کا معاملہ ہمارا رہا اور غیر مسلموں میں بھی ہم اس طرح سے ملتے جلتے رہیں، ان کو اپنے محفلوں میں مدعو کرتے رہیں اور ان کے معاملات سے جڑتے رہیں، تو ویسی صورت میں ظاہر ہے اچھے روابط پیدا ہوں گے اور پھر وہ ہماری تحریکوں میں ہمارا ساتھ بھی دیں گے. اور کلام پاک میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں ان سے آپ اچھا رویہ کیجئے، دیکھیے کہ وہ آپ کے دلی دوست بن جائیں گے، یہ بھی کہا گیا. تو یہ بھی ایک رہنمائی ہے.
اور پھر یہ بھی کہا گیا کلام پاک میں کہ ہر جو برائی ہے اس کو اچھائی سے دفع کیجیے. تو گویا یہ تمام چیزیں ایسے ہیں کہ اس سے ہم کو نہ صرف اتحاد قائم کرنے کی سبیل ملتی ہے بلکہ غیر مسلموں سے بھی اپنا تعاون حاصل کرنے، ان کا تعاون حاصل کرنے، اپنے معاملات میں، ہمارے اپنے معاملات میں ساتھ دینے کے لائق ان کو بنانے یا ان کو ساتھ لینے کے لیے اس طرح کی رہنمائی ہم کو کلام پاک میں ملتی ہے. تو میری سب سے ادباً گزارش یہی ہے کہ جمہوریت میں چونکہ سروں کو گنا جاتا ہے، لہذا ہم صرف اپنے میں ہی اتحاد کو قائم کر کے آگے بڑھنے کی ہی کوشش نہ کریں بلکہ دوسرے طبقات کے یا دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کا بھی تعاون کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور ان کا تعاون جب تک ہم حاصل نہیں کر پائیں گے تو ظاہر ہے جمہوریت میں ہماری آواز بے معنی ہوگی. گو کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، مگر لا حاصل ہوگا، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. تو گویا کلام پاک سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے. اگر اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، میں ریپیٹ کرتے ہوئے بات کو ختم کروں گا، کسی محفل میں کلام پاک پہ تنقید کی جاتی ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس محفل سے وقتیہ طور پر ہٹ جائیے اور بعد میں پھر ان سے جڑ جائیے. تو کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا غیر مسلموں میں اپنی بات کو رکھ رہے ہیں؟ کیا ان سے روابط کو بڑھا رہے ہیں؟ کیا ان سے دوستانہ ماحول قائم کر رہے ہیں؟ کیا ان کو ہماری محفلوں میں ہم مدعو کر رہے ہیں، ان کی محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں؟ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ان کا تعاون برابر حاصل کریں گے اور جمہوریت میں جو تحریکیں ہم لے کر اٹھیں گے ان میں ان کا بھی ساتھ ہم کو حاصل رہے گا اور ہم ہمارے مقصد کو بفضل تعالیٰ ضرور حاصل کر پائیں گے. تو بہرحال اس موقع کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بات کو ختم کروں گا اس اپیل کے ساتھ، اس درخواست کے ساتھ کہ میں نے جو باتیں ابھی مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پر غور فرمائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. خدا حافظ. جزاک اللہ.